بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے انگلش کلاس 7 کی بک کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ بک جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے یونٹ نمبر 11 جو کہ ہے پاکستانی کلچر یعنی پاکستانی ثقافت، اس کی ٹرانسلیشن اور اس سے ریلیٹڈ کویسچنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی چیپٹر کی ایکسرسائز کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ٹرانسلیشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو۔ جی تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز ہے اور اس میں سب سے پہلے ہے اورل کمیونیکیشن سکلز یعنی زبانی گفتگو کی مہارتیں، اور اس میں ہے ریڈ اینڈ پریکٹس دا ڈائیلاگ بلو، نیچے دیے گئے مکالمے کو پڑھیں اور اس کی مشق کریں۔ تو یہاں پہ دو کریکٹرز ہیں جی، فرسٹ ون ہے رابعہ اور سیکنڈ ون ہے فضا۔ رابعہ کہتی ہے ہیلو فضا، ہاؤ آر یو، آپ کیسی ہیں؟ اور فضا کہتی ہے فائن اینڈ یو، میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسی ہیں؟ رابعہ کہتی ہے آئی ایم آلسو گڈ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ڈڈ یو انجوائے یسٹرڈیز فنکشن ان اسکول، کیا آپ نے کل اسکول میں ہونے والے فنکشن یا تقریب سے لطف اٹھایا؟ اور اس کے بعد فضا کہتی ہے یس، واٹ اباؤٹ یو، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی آپ نے بھی لطف اٹھایا؟ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے آئی کوڈنٹ، میں نہیں، یعنی میں نے نہیں لطف اٹھایا یا میں نہیں کر سکی۔ آئی مسڈ اٹ، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فضا کہتی ہے ریئلی، واقعی، بٹ وائی، لیکن کیوں؟ ڈیڈنٹ یو نو اباؤٹ دا فنکشن، کیا آپ اس تقریب یا فنکشن کے بارے میں نہیں جانتی تھی؟ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے آئی واز ill، میں بیمار تھی۔ فضا کہتی ہے وی انجوائڈ دا فنکشن ویری مچ، ہم نے اس تقریب سے بہت لطف اٹھایا۔ دیر ور لاٹس آف امیوزنگ پروگرامس، وہاں پر بہت سارے تفریحی پروگرام تھے۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے اوہ ہاؤ سیڈ آئی مسڈ اٹ، کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کین یو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ اٹ، کیا آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہیں؟ اس کے بعد فضا کہتی ہے شیورلی، یقیناً، کبیر سینگ اے نیشنل سانگ، کبیر نے قومی گیت گایا، یعنی اس کے بعد ہے ماریا ریسائٹڈ ایکسیلنٹ پوئمز، ماریا نے شاندار نظمیں پڑھیں۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے اوہ وٹ ایلس، اور کیا؟ اور اس کے بعد فضا کہتی ہے جی دیر واز اے شارٹ پلے وچ واز فینٹیسٹک، یعنی وہاں پہ مختصر ڈرامہ تھا جو کہ بہت ہی عمدہ تھا یا لاجواب تھا۔ رابعہ کہتی ہے فضا آئی کانٹ بیئر دس اینی مور، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اوہ وائی ڈڈ آئی مس آؤٹ، میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے بعد فضا کہتی ہے آئی ریئلی مین واٹ آئی ایم سیئنگ، میرا واقعی وہی مطلب ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ آلموسٹ آل پرفارمرز ڈیڈ ویری ویل، تقریباً تمام اداکاروں نے اچھا کام کیا، یعنی اچھی کارکردگی دکھائی۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے ڈیڈنٹ یو پرفارم اینی تھنگ، کیا آپ نے یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا اس فنکشن میں؟ فضا کہتی ہے یس آئی پارٹیسپیٹیڈ، میں نے بھی حصہ لیا، ان کورس آف آور نیشنل اینتھم، یعنی اپنے قومی ترانے کے کورس میں حصہ لیا۔ آئی انجوائڈ اٹ، میں نے اس سے لطف اٹھایا۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے آئی فیل لائک کلنگ مائی سیلف، میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے میں خود کو مار رہی ہوں، فار مسنگ دا کلچرل فنکشن، اس ثقافتی پروگرام کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد فضا کہتی ہے ڈونٹ بی کریزی، پاگل مت بنو، نیکسٹ ٹائم یو کین پارٹیسپیٹ اینڈ انجوائے، اگلی دفعہ آپ حصہ لے سکتی ہیں اور لطف اٹھا سکتی ہیں۔ آئی ایم ان اے ہری ناؤ، اب میں جلدی میں ہوں۔ سی یو، پھر ملتے ہیں۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے تھینک یو فار فلنگ می ان، مجھے اس میں شامل کرنے کا شکریہ۔ اور اس کے بعد فضا کہتی ہے جی ویلکم۔ اور اس کے بعد ہے اسٹوڈینٹس ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، پڑھنا اور تنقیدی سوچ۔ تو اس میں ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچنس، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ تو ان کویسچنس کے آنسر جو ہیں یہ آپ ملاحظہ کریں۔
اور اس میں فرسٹ ون کویشچن ہے ڈیفائن کلچر، ثقافت کی تعریف کریں. تو اس میں ہے کلچر کنسسٹ آف وے آف لائف، لینگویج، آئیڈیاز، بلیفس، کسٹمس، کوڈ، انسٹیٹیوشنس، ٹولس، ٹیکنیکس، ورکس آف آرٹ، سرمنیز آف اے پرٹیکولر کنٹری. یعنی ثقافت ایک خاص ملک کی زندگی کے طریقوں، زبان، تصورات، عقائد، رسم و رواج، ضابطوں، اداروں، اوزاروں، تکنیکوں، فنون لطیفہ کے کاموں اور تقریبات پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے وچ وے آف لائف از پاکستان کلچر پرائمرلی بیسڈ آن، یعنی پاکستان کی ثقافت بنیادی طور پر کس پر مبنی ہے. تو اس کا آنسر ہے جی پاکستانی کلچر از پرائمرلی بیسڈ آن اسلامک وے آف لائف، یعنی اسلامی طرز زندگی پر مبنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وائی از پنجابی پوئٹری ریناؤنڈ، آلسو نیم سم فیمس پنجابی پوئٹس. پنجابی شاعری کیوں مشہور ہے؟ کچھ پنجابی مشہور شاعروں کے جو ہے نام لکھیں. تو اس کا آنسر ہے پنجابی پوئٹری از ریناؤنڈ فار اٹس ڈیپ میننگ، اپنے گہرے معنی کی وجہ سے جو ہے مشہور ہے. بیوٹیفل اینڈ ہوپ فل انسائٹ، خوبصورت اور پر امید نظاروں کی وجہ سے، یعنی منظر کی وجہ سے. اور سم فیمس پوئٹس آف پنجابی آر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اینڈ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یہ کچھ مشہور پنجاب کے شعراء ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکرائب بلوچی فیسٹیولس یو میں ریسرچ فار دس. یعنی وہ کہتا ہے کہ بلوچی تہوار بیان کریں، آپ اس کے لیے تحقیق بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر جو ہے وہ ملاحظہ کریں. تو اس کا آنسر ہے بوتھ ریلیجیس اینڈ سوشل فیسٹیولس آر سیلیبریٹڈ بائی بلوچ پیپل. The religious festivals are the same as across the country, like Eid al-Adha and Eid al-Fitr. Baloch culture is full of many social festivals. یعنی بہت سارے دوسرے معاشرتی یا معاشرتی جو ہے تہواروں سے بھی بھرپور ہے. لائک دا جیسا کہ سبی فیسٹیول وچ واز فوک میوزک پرفارمنس، کلچرل ڈانسز، ہینڈی کرافٹس اسٹالس، کیٹل شوز اینڈ a number of other entertaining activities showing the colorful side of Baloch people. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے what type of lifestyle do the people of interior Sindh have? You may research for this. یعنی وہ کہتا ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ کس قسم کا طرز زندگی رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ تحقیق کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے an itinerant lifestyle of commonly seen in the desertic region of تھل. یعنی تھل کے جو صحرائی علاقے ہیں ان میں طرز زندگی جو ہے عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے. پالو مچھی یعنی فش، پولی لیفی گرین بھی، لوٹس فروٹ فلکا، ویٹ بیسڈ فلیٹ بریڈ یعنی چپٹی روٹی ہے. اینٹائز کمپین بائی 2 ڈشز، دو جو ہے ڈشز کے ساتھ، 1 گریوی ایک شوربہ اینڈ 1 ڈرائی ود کرڈ اور پکل اور ٹریڈیشنل ڈشز آف سندھی پیپل. یعنی یہ جو ہے سندھی لوگوں کی جو ہے ٹریڈیشنل ڈشز ہیں، یعنی ان کے روایتی پکوان ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے رائٹ ڈاؤن سم فیمس ڈشز آف خیبر پختونخوا، ہیو یو ٹرائڈ دیم. خیبر پختونخوا کے چند مشہور پکوان لکھیں، کیا آپ نے انہیں چکھا؟ تو اس کا آنسر ہے سم آف دا موسٹ فیمس ڈشز آف انکلوڈس، جس میں شامل ہے ٹکا سلائس آف میٹ، اور اس کے بعد ہے سوجی کا حلوہ، سیمولینیا پڈنگ. اس کے بعد ہے یس آئی ہیو ٹرائڈ دیم. اور اس کے بعد ایک کویشچن ہے جی گیس دا میننگس، معنی قیاس کریں آف دا ورڈس الفاظ کے بلو نیچے دیے گئے، اینڈ دین کمپیئر دیم اور پھر ان کا موازنہ کریں ود دا ڈکشنری میننگ یعنی لغت کے معنی سے. تو یہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جی، ان کے ڈکشنری میننگ اور گیسٹ میننگ جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ یہ سامنے دیے گئے ہیں جی، فرسٹ ون ورڈز ہیں، اس کے بعد گیسٹ میننگ ہے اور اس کے بعد ہے ڈکشنری میننگ. تو ورڈ ہے انکم فاس احاطہ کرنا،
گیسٹ میننگ ہے انکلوڈ، شامل کرنا، اور ڈکشنری میننگ ہے ٹو ساؤنڈ، ٹو مینٹین. اس کے بعد ہے انسپائرڈ، حوصلہ افزائی کرنا. تو گیسٹ میننگ ہے فال آف اسپرٹ، اور ڈکشنری میننگ ہے بریلینٹ. اس کے بعد ہے ڈیڈس، اعمال. گیسٹ میننگ ہے ایکٹس، اور ڈکشنری میننگ ہے سم تھنگ ڈن اور ایکشنز. اس کے بعد ہے کلینس، قبیلوں. گیسٹ میننگ ہے گروپ آف پیپل، اور ڈکشنری میننگ ہے لارج فیملی، اے گروپ آف پیپل. اس کے بعد ہے جی کاسٹیومس، ملبوسات، اور گیسٹ میننگ ہے ڈریس، اور ڈکشنری میننگ ہے سیٹ آف کلودز. اس کے بعد ہے اربن یعنی شہری. گیسٹ میننگ ہے بلانگنگ اور ریلیٹنگ ٹو اے سٹی اور ٹاؤن. اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے نان رولر یعنی غیر دیہاتی، وہ شہری ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے کوسائن، کھانا بنانے کا طریقہ. اس میں ہے جی گیسٹ میننگ ہے کوکنگ، اور ڈکشنری میننگ ہے اسٹائل آف پریپیرنگ فوڈ. اور اس کے بعد ہے جی ووکیبلری اینڈ گرامر یعنی ذخیرہ الفاظ اور گرامر. تو اس میں ہے ریممبر، یاد رکھیں. سینٹینس پیٹرن یعنی جملے کی بناوٹ. سینٹینس اسٹرکچر، ایک جملے کی جو ساخت ہے، از ہاؤ آل پارٹس آف سینٹینس فٹ ٹوگیدر، یعنی اس میں جو ہے جملے کے تمام حصے کیسے یکجا کیے جاتے ہیں. بلو وی ایکسپلین، نیچے ہم وضاحت کرتے ہیں. دا رولز آف فار سم ٹائپس آف سینٹینسز اسٹرکچر. سینٹینس اسٹرکچر، کچھ جملوں کی بناوٹ کی جو یا ان کی ساخت جو ہے وہ نیچے وضاحت کی گئی ہے. اور فرسٹ ون ہے ایس وی او، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی اوپن دا ڈور، اس میں آئی سبجیکٹ، اوپن ورب، اور دا ڈور جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. اس کے بعد نوٹ ہے جی، نیچے نوٹ دیا گیا ہے جی ان دس اسٹرکچر، اس ساخت میں A verb must be transitive، ایک ورب جو ہے وہ ضرور متعدی ہونا چاہیے. means a verb must have an object، اس ورب کا یا اس فعل کا ضرور ایک مفعول ہونا چاہیے. here the object is a direct object، یہاں پہ آبجیکٹ جو ہے یہ وہ بلا واسطہ ہے یعنی ڈائریکٹ ہے. اس کے بعد ہے ایس وی ڈبل او. تو اس میں دیکھتے ہیں ایس فار سبجیکٹ، وی فار ورب، اینڈ او فار آبجیکٹ. تو اس میں ہے she bought نورین a book. تو اس میں ہے جی شی سبجیکٹ، باٹ جو ہے یہ ورب ہے، نورین انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، جبکہ بک جو ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نوٹ ہے اگین. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ از دا آبجیکٹ، یہ وہ مفعول ہوتا ہے وچ دا ورب از ایکٹنگ آن، جس میں ورب جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، a book is in this sentence is a direct object، اس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. an indirect object، ایک بلا واسطہ مفعول، is the recipient for the direct object، یعنی براہ راست مفعول کو وصول کرنے والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، in above sentence، اوپر دیے گئے جملے میں، نورین is the indirect object. اس کے بعد ہے جی تھرڈ سینٹینس ٹائپ، یا پھر آپ اس کو تھرڈ سینٹینس اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ہے ایس وی او سی، ایس فار سبجیکٹ، وی فار ورب، او فار آبجیکٹ، اینڈ سی فار کمپلیمنٹ. تو اس میں ہے جی ہی لیفٹ دا ڈور اوپن، ایکسرسائز کیپس یو فٹ. اس میں آپ دیکھیں نوٹ ہے a word اور phrase especially a noun، خاص طور پر جو اسم ہوتا ہے، اور an adjective، یا ایک اسم صفت ہوتا ہے، اور an adverb، یہ ایک متعلق فعل ہوتا ہے، that is used after a linking verb، یعنی ایک مربوط کرنے والے فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے. اور مین ورب، یا اس میں ایک مین یا ایک بڑا فعل ہوتا ہے، is called a complement، وہ ایک کمپلیمنٹ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی دا انڈر لائن ورڈس، یعنی خط کشیدہ الفاظ کی شناخت کریں ایز سبجیکٹ، کہ وہ سبجیکٹ ہے، ورب ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور کمپلیمنٹ یا پھر وہ کمپلیمنٹ ہے. تو یہ میں نے سامنے لکھے ہیں جی، یہ آپ لاحظہ کریں. دا اسٹوڈینٹس لرن دا لیسن، تو اس میں دا لیسن کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ آبجیکٹ ہے. اس کے بعد دے ون دا میچ، تو اس میں ون جو ہے یہ ورب ہے. اس کے بعد ہے وی ٹرن دا پیجز، اور اس میں وی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ہے مائی برادر گیو می اے پین، تو اس میں می جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس کے بعد ہے شی ٹولڈ می اے اسٹوری، تو یہ اسٹوری جو ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ.
اس کے بعد شی از ہیپی، تو ہیپی جو ہے یہ نہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے نہ انڈائریکٹ، اور تو یہ جو ہے کمپلیمنٹ ہے یعنی جملے کا بقیہ حصہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہی ایٹ چاکلیٹ گریڈیلی، تو گریڈیلی جو ہے یہ بھی کمپلیمنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے آئی ایم ہیلدی، ایم جو ہے اس میں ورب ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی رائٹ 5 سینٹینسز، 5 جملے لکھیں فالوئنگ دا ایس وی او آرڈر، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کی ترتیب کو دیکھ کر، تو یہ میں نے لکھے ہیں جی ہی روٹ اے لیٹر، تو یہ ہی سبجیکٹ، روٹ ورب، اور لیٹر جو ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد وی باٹ آ ٹکٹ، دے پلیڈ اے گیم، شی ریڈس اے بک۔ اس کے بعد ہے آئی ایٹ این ایپل۔ اس کے بعد ہے جی ریممبر، یاد رکھیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹس براہ راست یا بلا واسطہ اور بالواسطہ مفعول۔ اس میں ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف آبجیکٹس، آبجیکٹس کی دو اقسام ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ اس کے بعد ایگزامپل ہیں ازر گیو پریزنٹ، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے پریزنٹ اس میں، اور اس کے بعد ہے ازر گیو می پریزنٹ، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ان دا فرسٹ سینٹینس پیٹرن از، پہلے جملے کی جو بناوٹ ہے یا اس کا جو طریقہ ہے وہ، اور اس کے بعد ہے سبجیکٹ ورب ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اس کے بعد ہے ان دا سیکنڈ سینٹینس دا سینٹینس پیٹرن از، دوسرے جملے میں جملے کی بناوٹ یا ساخت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس انڈائریکٹ آبجیکٹ، اس کے بعد آئے گا ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اس کے بعد نوٹ کیا گیا ہے جی پلیز نوٹ دیٹ ٹو بی فائنڈ out which is the direct object in the sentence we can put to or for before first object and move it to the final position۔ example Gracia یعنی example بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے my mother bought me shoes، اس کے بعد ہے my mother bought shoes for me، تو یہاں پہ shoes ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور یہاں پہ انڈائریکٹ۔ اس کے بعد ہے thus the word me in the sentence is the indirect object۔ اور اس کے بعد ہے جی write 6 sentences using the subject verb direct plus indirect object، یعنی اس سینٹینس کے پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے 6 جملے لکھنے ہیں، اور فرسٹ ون جو ہے ایگزامپل کے طور پر کیا گیا ہے she sent a message to me۔ تو اس کے بعد بقیہ جو سینٹینسز ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں جی۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں فرسٹ ون سینٹینس ہے شی باٹ ٹوائز فار ہر چائلڈ، اس نے اپنے بچوں کے لیے کھلونے خریدے۔ اس کے بعد ہے آئی گیو ہم ڈائری، میں نے اس کو ڈائری دی۔ اس کے بعد ہے ہی آفرڈ ڈونیشن ٹو دا orphanage۔ اس کے بعد ہے مائی انکل گیو می ریسٹ واچ۔ اس کے بعد ہے ہی گیو می بکس۔ اس کے بعد ہے دے گیو گفٹس ٹو دا orphans، یعنی انہوں نے یتیموں کو تحائف دیے۔ اور اس کے بعد ہے ریممبر، یاد رکھیں فائنڈنگ تلاش کریں اینڈ مارکنگ اور نشان لگائیں کی ورڈز ان کمپریہنشن کویسچنز، یعنی تفہیمی سوالات میں جو کی ورڈز ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے اور نشان لگانے ہیں۔ ان آرڈر ٹو آنسر دا کویسچنز، سوالات کے جوابات دینے کے لیے یو ول فرسٹ نیڈ ٹو ریڈ ایچ کویسچنز کیئرفلی، آپ کو سب سے پہلے ہر کویسچنز کو جو ہے احتیاط سے پڑھنا ہے۔ ٹو فائنڈ دا امپورٹنٹ کی ورڈز، اہم الفاظ تلاش کرنے کے لیے مارک کی ورڈز، اہم الفاظ کو نشان لگائیں۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا کویسچن ایفیشینٹلی، مؤثر طریقے سے سوالات کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں فرسٹ ون پوائنٹ ہے جو دیا گیا ہے کی ورڈز یو انڈر لائن آر یوزلی ناؤنس پروناؤنس اینڈ ورب، یعنی وہ کی ورڈز جو آپ جن کو خط کشیدہ کرتے ہیں وہ اس اسما ہوتے ہیں، اسماء ضمیر ہوتے ہیں یا پھر افعال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈونٹ انڈر لائن آرٹیکلز اے این دا، یعنی حروف تنکیر کو آپ خط کشیدہ نہ کریں، اینڈ پریپوزیشنز اور حروف جار کو انڈر لائن، ایڈجیکٹیوز اسماء صفت کو خط کشیدہ کریں، اینڈ ایڈوربس اور متعلق افعال کو اف نیسیسری اگر ضروری ہو۔ اور اس کے بعد ہے underline the stem words such as which, who, when, where to identify the focus of questions، یعنی سوال کے توجہ کو دیکھنے کے لیے یا اس کی شناخت کرنے کے لیے یہ جو کچھ الفاظ ہیں
ان کو آپ خط کشیدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے below the underlined verbs، نیچے دیے افعال یا فعل جس کو انڈر لائن یا خط کشیدہ کیا گیا ہے، write the name of the tense، ٹینس کا آپ نے نام لکھنا ہے، so that you may use the tense in the answer accordingly، تاکہ آپ جو ہے درست طریقے سے جواب میں آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ ایگزامپل ہے summarizing all above points، ان تمام پوائنٹس کو، ان نکات کو، ان کا خلاصہ جو ہے یہ یہاں پہ ہے جی۔ تو یہ ہے ہاؤ اولڈ آر دا چلڈرن، تو یہاں پہ ہاؤ اولڈ جو ہے ٹائپ آف انفارمیشن ہے، معلومات دی گئی ہے، آر جو ہے یہ ورب ٹینس ہے، اور دا چلڈرن جو ہے یہ ناؤن ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس میں ہے جی انڈر لائن کی ورڈس، یعنی نمایاں الفاظ کو جو ہے خط کشیدہ کریں ان دا فالوئنگ کویسچنس، مندرجہ ذیل سوالات میں۔ تو اس میں ہے جی واٹ ڈیڈ مارکی رائٹ ہر ڈائری ان ہر ڈائری، تو اس میں جو ہے کی ورڈز ہیں وہ ہے واٹ، رائٹ اور ڈائری۔ اور اس کے بعد سیکنڈ میں ہے واٹ تھنکس اباؤٹ دا بک ڈیڈ شی فائنڈ اسٹرینج، تو اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ہے واٹ تھنکس، بک، شی، اسٹرینج۔ اس کے بعد تھرڈ ہے جی ویئر واز مارگیز اسکول، تو یہاں پہ جو کی ورڈ ہے وہ ہے ویئر اور ہے اسکول۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ میں وٹ سبجیکٹس ڈیڈ مارگی اینڈ ٹومی ٹیک، تو اس میں کی ورڈ ہے واٹ، سبجیکٹس اور اس کے بعد ہے ٹیک یعنی یہ ورب ہے۔ اس کے بعد ففتھ سینٹینس ہے وائی ڈیڈ دے ٹیک آن لائن کلاسز، تو اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ہیں وائی، ٹیک اور کلاسز، اور لاسٹ ون ہے یو ول فیوچر ایجوکیشن how will future education be different from the present scenario of education، تو اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ہیں how، education، different اور لاسٹ ون ہے ایجوکیشن۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ریممبر یاد رکھیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی فعل مستقبل مکمل، فیوچر پرفیکٹ ٹینس فعل مستقبل مکمل از یوز ٹو ٹاک، بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اباؤٹ واٹ ول ہیو بین کمپلیٹڈ، کہ کیا کام مکمل کیا جائے گا، بائی آ پرٹیکولر ٹائم ان فیوچر، یعنی مخصوص وقت میں مستقبل میں۔ اس کے بعد اسٹرکچر یعنی ساخت ہے، سبجیکٹ ول ہیو اور شیل ہیو یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک، پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد ایگزامپل ہے جی دے ول ہیو ہرڈ دا نیوز، تو اس میں اسٹرکچر بتایا جا رہا ہے جی سبجیکٹ ول ناٹ ہیو، شیل ناٹ ہیو یعنی نیگیٹو سینٹینس کا۔ اس کے بعد ہے پاسٹ پارٹیسپل، یہ نیگیٹو لکھا ہوا ہے سامنے، اس کا اسٹرکچر جو ہے اب بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جی دے ول ناٹ ہیو ہرڈ دا نیوز۔ اس کے بعد انٹروگیٹو یعنی سوالیہ یا استفہامیہ جملہ، تو اس میں اسٹرکچر ہے جی ول اور شیل یعنی ہیلپنگ ورب جو ہے یہ شروع میں آئیں گے، پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس پاسٹ پارٹیسپل۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے ول دے ہیو ہرڈ دا نیوز، اور آخر میں کویسچن مارک۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں جی ٹک دا کریکٹ آپشن، درست جواب پر ہم نے ٹک لگانا ہے۔ دا فارمرز ول ہیو اور ہیز پلیڈ دا فیلڈ، تو یہاں پہ آئے گا ول ہیو۔ اس کے بعد ہے دے ول ون اور ون دا میچ، تو اس میں آئے گا ون کیونکہ ول ہے فیوچر انڈیفینٹ ہے تو اس میں فرسٹ فارم استعمال ہوگی۔ اس کے بعد تھرڈ ہے یو ول ہیو ارائیو بائی دین۔ اس کے بعد ہے دا بوائے ول ہیو اسپینڈ دا منی۔ اس کے بعد ہے دی ول ہیو کمپلیٹڈ دیئر ہوم ورک۔ اس کے بعد ہے وی شیل ہیو کراسڈ دا چینلز۔ اس کے بعد ہے یو ول ہیو واچ دا ڈاکومنٹری، اور اس کے بعد ہے شی ول ہیو میڈ ڈیسیجن بائی دیم۔ اس کے بعد ہے آئی شیل ہیو ریچ دا آفس، اور لاسٹ ون ہے یو ول ہیو ریسیو بائی گفٹ، تو یہاں پہ جو ہے پاسٹ پارٹیسپل استعمال کریں گے یعنی ریسیو، کیونکہ ول ہیو ہے اور یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے اس لیے تھرڈ فارم استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے جی چینج دا سینٹینسز
ٹو فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی فعل مستقبل مکمل میں جو ہے ان کو تبدیل کرنا ہے. ان کے آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اس میں فرسٹ ون سینٹینس ہے دے ہیو بلڈ گرینڈ ہاؤس. تو اس کا آنسر ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں دے ول ہیو بلڈ گرینڈ ہاؤس. اس کے بعد ہے وی ہیڈ لرن مینی نیو تھنگس. اس میں فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہوگا وی شل ہیو لرن مینی نیو تھنگس. اس کے بعد ہے ہی ہیز مووڈ ان ٹو ہز نیو ہاؤس. تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں یہ بن جائے گا جی he will have moved into his new house. اس کے بعد ہے they restored the power supply اور اس کا فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہوگا they will have restored the power supply. اس کے بعد ہے she will paint the picture. فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں اس کا آنسر ہوگا she will have painted the picture. اس کے بعد ہے they repaired the road اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں اس کا آنسر ہوگا they will have repaired the road. اور اس کے بعد ہے we have come back from the study tour اور اس کا آنسر ہے we shall have come back from the study tour. اور اس کے بعد 8 سینٹینس ہے you have locked the door اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہو جائے گا you will have locked the door. اور نیکسٹ ہے I will have informed them اور اس کا آنسر ہے I will have informed them. لاسٹ ون ہے we shall have win the match اور اس کا آنسر ہے we shall have won the match کیونکہ تھرڈ فارم استعمال ہوگی. اور اس کے بعد ہے ریممبر یاد رکھیں فریزز کلازز سینٹینسز یعنی مرکب تام مرکب ناقص اور جملے. اس میں ہے فریزز a phrase is two or more related words یعنی متعلقہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں that don't contain a subject or verb جس میں subject اور verb نہیں ہوتا. the subject verb pair یعنی subject verb is necessary ضروری ہوتا ہے to form a sentence جملہ بنانے کے لیے. ایگزامپل ہے after lunch walking down the stairs as straight as an arrow. تو یہ ساری جو ہیں آپ کو phrases کی ایگزامپلز جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں are. تو یہ جو ہیں phrases ہیں. اس کے بعد ہے clauses. تو اس میں ہے جی clause is a group of words that contain a subject and verb. اسٹوڈینٹس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فریز اور کلاز میں بیسک جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ کلاز میں جو ہے آبجیکٹ ہوتا ہے جبکہ فریز میں جو ہے آبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا اور سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا. یعنی فریز میں نہ تو سبجیکٹ آپ کو نظر آئے گا اور نہ ہی ورب نظر آئے گا جبکہ کلاز میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی یعنی مکمل جملہ ہوگا. تو اب اسے دیکھتے ہیں جی دیٹ کنٹینز اے سبجیکٹ اینڈ ورب دیٹ شوز دا ایکشن اور اسٹیٹ آف دا آبجیکٹ سبجیکٹ یعنی وہ فائل کی حالت بھی بیان کرے گا جیسے کہ یہاں پہ اب مکمل جملہ آپ کو نظر آئے گا I read a story. اس کے بعد ہے they came. اس کے بعد ہے there are two kinds of clauses. یہاں پہ دو قسم کے جملے ہیں independent clause and dependent. اس کے بعد سب سے پہلے independent ہے an independent clause can stand alone as a sentence. وہ ایک جملے کے طور پر اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے یعنی اپنے معنی کی وضاحت کر سکتا ہے. ایگزامپل ہے I read the poem یعنی اس میں سبجیکٹ بھی ہے ورب بھی اور آبجیکٹ بھی. جبکہ انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے کین ناٹ اسٹینڈ alone ایز اے سینٹینس وہ جملے کے طور پر نہیں اپنا معنی دے سکتا. اٹ از ڈیپینڈنٹ آن این انڈیپینڈنٹ کلاز یہ ایک جو ہے آزاد جملے پر جو ہے منحصر ہوتا ہے. ایگزامپل ہے جی آفٹر آئی فنشڈ. تو یہ ڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے اس میں اور اس کے بعد ہے آئی ریڈ اٹ اگین. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد سینٹینسز بتائے گئے ہیں جی جملے کیا ہیں. A sentence is a group of words الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے that are put together جنہیں ہم اکٹھا استعمال کرتے ہیں to convey a complete idea ایک مکمل خیال کو واضح کرنے کے لیے. تو a sentence consists of one or more clauses ایک یا ایک سے زیادہ clauses پر مشتمل ہو سکتا ہے جیسا کہ he wrote a poem. اس میں ہے one independent clause ہے. اس کے بعد ہے he wrote a poem and read it. تو یہ ٹو انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں دو آزاد جملے ہیں جی. اس کے بعد ہے he wrote a poem
which is in English one independent clause and one dependent clause. اور اس کے بعد نوٹ ہے ڈیپینڈنٹ clauses alone don't make a complete sentence، یعنی یہ اکیلے جو ہے اپنے جملہ پورا نہیں کر سکتے، یعنی اپنے معنی پورا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہے رائٹ لکھیں whether the groups or phrases or clauses، یعنی یہ جو گروپس ہیں یہ نیچے دیے گئے ہیں، یہ phrases ہیں یا clauses ہیں. تو اگزامپل ایک سمجھانے کے لیے بتائی ہوئی ہے he asked me a question، تو یہ ایک clause ہے. اس کے بعد نیچے والے سینٹینسز میں ہم نے خود لکھنا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ فرسٹ ون ہے he couldn't open the door، تو یہ کلاز ہے کیونکہ اس میں کمپلیٹ سینس موجود ہے جملے کی. اس کے بعد ہے knocking at the door، تو یہ فریز ہے، اس میں سبجیکٹ نہیں ہے اور ورب بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہے she put the geometry box on the table، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے while، اس کے بعد اگر تھرڈ ون سینٹینس کو دیکھیں she put the geometry box on the table، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے while looking out of the window، تو یہ فریز ہے. اس کے بعد I don't know what to do، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے for half an hour، تو یہ فریز ہے. اس کے بعد ہے put it here، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے very soon this evening، تو یہ فریز ہے. اس کے بعد ہے you have no legal right to claim it، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے I saw a passenger with a heavy bag، تو یہ کلاز ہے. اس کے بعد ہے don't worry، تو یہ فریز ہے. اس کے بعد ہے to save the drowning boy، تو یہ ایک فریز ہوگا. اور اس کے بعد ہے جی ریممبر، یاد رکھیں ڈیپینڈنٹ کلاز یعنی ایک منحصر جملے. تو اس میں ہے ڈیپینڈنٹ کلازز اور آلسو کالڈ سبارڈینیٹ کلازز، یعنی ان کا نام سبارڈینیٹ کلاز بھی ہے. دے یوزلی بگن، وہ عام طور پر شروع ہوتے ہیں ود ورڈس، ان الفاظ سے، سچ ایز جیسا کہ وچ، دیٹ، whom، when، if، before، after، because، unless، etc. اس کے بعد ہے underline the dependent clauses in the following sentences، مندرجہ ذیل جملوں میں ہم نے ڈیپینڈنٹ clauses کو خط کشیدہ کرنا ہے. جی تو اسٹوڈنٹ اس میں ہے جی تابع clauses کو ہم نے انڈرلائن کرنا ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان الفاظ سے شروع ہوتے ہیں whom، when، if، before، which، that. تو فرسٹ ون سینٹینس ہے وی سا اے ٹیچر ہو اپیئرڈ آن اسکرین، تو یہاں پہ ہو اپیئرڈ آن اسکرین جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے لک ایٹ دا پکچر بلو دا نیکسٹ، تو یہاں پہ بلو دا نیکسٹ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے کال اس وین یو نیڈ ہیلپ، وین یو نیڈ ہیلپ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے یو ول بی لکی اف یو ون دس ایوارڈ، اف یو ون دس ایوارڈ یہ والا سینٹینس جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے we thank the host before we left، تو یہاں پہ before we left جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے this is the poem that I have to learn by heart، تو اس میں ہے that I have to learn by heart جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد ہے look before you leap، تو یہ جو ہے before you leap جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد لاسٹ ون ہے we shall go home when the game is over، وین دا گیم از اوور جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اور اس کے بعد ہے جی ریممبر، یاد رکھیں ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ، تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جی. یو شوڈ ریویو یور پیس آف رائٹنگ ایٹ لیسٹ ٹوائس، یعنی آپ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کم از کم 2 بار دیکھیں. اس کے بعد ہے دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ. یو شوڈ ریوائز اور ایڈٹ، آپ نے اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایڈٹ کر سکتے ہیں. اٹ فار آئیڈیا اینڈ کنٹینٹ، اس کے متن کو یا پھر اس کے خیال کو. آسک یور سیلف اف یو ہیو انکلوڈیڈ، یعنی اگر آپ نے اس میں کچھ شامل کرنا ہے تو کر لیں. اس کے بعد ہے ایوری تھنگ دیٹ واز ریکوائرڈ، ہر وہ چیز جو مطلوب ہو. ڈیلیٹ اینی اننیسیسری اور irrelevant ڈیٹیل، یعنی اس میں جو غیر متعلقہ چیز ہو اسے آپ ختم کر سکتے ہیں. آلسو لک ایٹ ہاؤ آئیڈیاز آر کنیکٹیڈ اینڈ آرگنائزڈ، کیسے ان آئیڈیاز کو، خیالات کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے اور مربوط کیا گیا ہے. اس کے بعد نوٹ ہے اس میں جی ڈونٹ وری اباؤٹ مس اسپیلڈ ورڈس اینڈ ادر ایررز ناؤ، اب چھوڑے گئے الفاظ سے اور غلط الفاظ سے جو ہے پریشان نہ ہوں. اس میں ہے جی the second time you should revise اور proof read it for form، یعنی اسے بنانے کے لیے دوبارہ جو ہے اسے ریوائز کر لیں. اس کے بعد ہے when you proof read for form focus on the way of writing looks
آن دا پیج، یعنی اس پیج پر دیکھیں اور لکھائی پر جو ہے توجہ کریں. دا گرامر، قواعد پر، اسپیلنگ، ہجوں پر، اینڈ پروننسیشن، پنکچویشن اور رموز اوقاف پر. اور اس کے بعد ہے اسٹڈی فار ماڈل، دا ماڈل فار ایڈیٹنگ، یعنی ایڈیٹنگ کے لیے نمونے کا مطالعہ کریں. تو اسٹوڈنٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایجپشین پیسنٹ، تو اس کا پی کیپٹل لکھیں گے. بلڈ دا pyramids, they faced hard jobs. First, they have to cut the stones with saw. ساز یعنی یہ آرو وغیرہ کو کہتے ہیں، آلات کو. Then they had to drag the heavy blocks to the pyramids and they had to show them in place. یعنی یہ جو الفاظ کچھ لیٹرز کاٹ کر لکھے گئے ہیں اور کچھ کو کیپٹل کر کے لکھا گیا ہے، یہ ایڈیٹنگ اسی کو کہتے ہیں. Each blocks weighted more than 2 tons. They also had to push the blocks up bricks ramps to get them to the top of pyramids. As they worked their higher, they had to build longer ramps and pull them up. Robbers broke into most pyramids to steal the treasures. اور اس کے بعد لاسٹ ون ایک ٹرم ہے ایڈٹ اینڈ پروف ریڈ دا پیراگراف بلو. نیچے دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور اس میں غلطیاں نکالیں. دین ری رائٹ دا پیراگراف آفٹر کریکشنز. غلطیوں سے پاک کرنے کے بعد جو ہے پیراگراف کو دوبارہ لکھیں. تو اس پیراگراف کا آنسر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف کا آنسر ملاحظہ کریں. دس از اباؤٹ واجد. تو ا نیو اسٹوڈنٹ یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے تو یہاں پہ کوما لگائیں گے. ان مائی انگلش کلاس، تو یہاں پہ سینٹینس ختم ہو رہا ہے تو آخر میں فل اسٹاپ. دیر آر مینی کلاسز ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر، تو یہاں پہ فل اسٹاپ. ہی جنرلی انجوائز لائف ان دا سٹی، آخر میں فل اسٹاپ کیونکہ جملہ اینڈ ہو گیا. اس کے بعد ہے ہی ہیز اے گڈ اوپینین فار دا یونیورسٹی دو ہی ڈز ناٹ لائک دس dormitory. He has he is 18 years old. He is from of small town from small town in the north. He is studying business administration, English and accountancy. تو آخر میں full stop. In his free time he plays football. اپنے فالتو وقت میں جو ہے وہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو آخر میں full stop. جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو جو ہے آج کی اختتام پذیر ہوتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج کی ویڈیو جو ہے ہم نے یونٹ نمبر 11 پاکستانی کلچر جو ہے ہمارا یونٹ، اس کی ایکسرسائز پر بنائی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.